بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا فارسی کا ہے دوسرا سبق۔ اس سے پہلے ہم مصدر کی پہچان پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اب ہم مصدر سے بنائیں گے فعل ماضی۔ تو یہ فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ مصدر کے آخر میں لازمی طور پر نون موجود ہوگا، کیونکہ مصدر کے آخر میں یا دن ہونا ہے یا تن، چاہے دن ہو چاہے تن ہو، نون تو بہرحال ہوگا۔ تو یوں کرنا ہے کہ مصدر کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو گرا دیں۔ نون گر گیا، اس کے پچھلے حرف کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی گرا دیں۔ تو ماضی بنانے کے لیے مصدر کے آخر سے جب ہم نون گرا دیں گے تو بس صرف نون کے گرنے سے وہ باقی جو بچے گا وہ ماضی مطلق کا صیغہ بچ جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس یہ مصدر ہے پروردن، دیکھیے اس کے آخر میں نون موجود ہے۔ اب سمپلی اس کو یوں کریں کہ اس کے نون کو ہٹائیں، تو یہ نون ہٹ گیا، باقی بچ گیا ہے یہ پرورد۔ اب یہ جو پرورد بچا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ماضی مطلق ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور دیکھیں خوردن، اس کے آخر میں بھی نون ہے نا، یہ مصدر ہے، اس کے آخر میں دن موجود ہے، تو مصدر کے آخر سے نون ہٹانا ہے۔ اس نون کو ہٹایا تو یہ باقی بچ گیا خرد۔ جب خرد باقی بچا تو یہ کیا ہے، یہ ماضی مطلق ہے۔ اور دیکھ لیں نوشیدن، ہمارے پاس ایک مصدر موجود ہے، تو نوشیدن کے آخر میں نون ہے، تو اس نون کو جب ہٹایا تو نون ہٹنے کے بعد باقی بچا نوشید، تو یہ جو باقی بچا ہے یہ نشید، یہ فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ تو ماضی مطلق بنانے کا بڑا آسان اور سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے مصدر کے آخر سے نون ہٹانا ہے، بس ماضی مطلق بن جائے گی۔ تو یہ ماضی مطلق جب بن جائے گی تو یہ پوری ماضی مطلق نہیں بنی ہے، ماضی مطلق کے ہیں 6 صیغے۔ ماضی مطلق کے 6 صیغے ہوتے ہیں، ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ تو ماضی مطلق پوری نہیں بنی ہے نون ہٹانے سے، بلکہ یہ والا واحد غائب کا صیغہ بنا ہے، جبکہ فعل ماضی مطلق کے 6 صیغے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، واحد غائب اور جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ ٹوٹل 6 صیغے آتے ہیں۔ واحد غائب یعنی کوئی کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے اور ایک ہے، اور جمع غائب ایسے متعدد لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے سامنے اور وہ زیادہ ہیں۔ واحد حاضر، سامنے بندہ موجود ہے اور ایک ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کو واحد حاضر کہتے ہیں۔ سامنے موجود ہے اور ایک سے زیادہ ہیں، اس کو جمع حاضر کہتے ہیں۔ خود بات کرنے والا متکلم کہلاتا ہے، اور اگر ایک ہو تو وہ واحد متکلم، اگر ایک سے زیادہ ہو تو جمع متکلم۔ تو اس طرح ماضی کے صیغے آتے ہیں 6، لیکن ہم نے جو مصدر سے نون ہٹا کر ماضی بنائی ہے وہ ماضی کا صیغہ بنا ہے پہلا۔ باقی ماضی پوری کرنے کے لیے کیا کریں گے، یہ دیکھیے ماضی مطلق کے باقی جو صیغے ہیں، ٹوٹل 6 صیغے بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی پہلے پہچان یاد کرنی ہے کہ کس کس صیغے کی علامت کون سی ہے۔ تو یہ جو نقشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نقشے میں صیغوں کی علامات موجود ہیں۔ جمع واحد غائب کی علامت ہے تا دال، یہ ہمیں لگانی نہیں پڑتی، یہ ہمیں لگی لگائی ملتی ہے، کیونکہ مصدر سے جب آخر میں آپ نے نون کو دور کیا تھا تو نون کو دور کرنے کے بعد لازمی طور پر آخر میں یا تا بچے گی یا دال بچے گا۔ اگر وہ مصدر دن والا ہے تو نون ہٹانے سے آخر میں دال بچے گا، اگر تن والا ہے تو آخر سے نون ہٹانے سے تا باقی بچے گی۔ یہ تا دال وہ نشانیاں ہیں واحد غائب کی۔ جمع غائب کی نشانی ہے نون دال، دونوں ہی ساکن ہیں۔ واحد حاضر کی نشانی ہے یا، جمع حاضر کی نشانی ہے یا دال، واحد متکلم کی نشانی ہے میم، اور جمع متکلم کی نشانی ہے یا میم۔ اب صیغوں کی پہچان بھی یہ نشانیاں دیکھ کر ہوتی ہے۔ جس صیغے کے آخر میں آپ یا دیکھیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے واحد یا جو ہے جو نشانی پڑھی ہے یہ واحد حاضر کی ہے، تو آخر میں یا دیکھیں تو بول دیں کہ یہ صیغہ واحد حاضر کا ہے۔ یا دال دیکھیں تو بولیں جمع حاضر کا ہے۔ میم دیکھیں تو بولیں واحد متکلم کا ہے، یا میم دیکھیں تو بولیں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں 6 صیغوں کی۔ اس کو آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں، تا دال ند یا ید میم یم، تا دال ند یا ید میم یم، لیکن یہ صرف یاد کرنے کے لیے ہے، ویسے یہ نشانیاں ساری ساکن ہیں۔ یہ نون دال ساکن ہے، یا ساکن ہے، یا دال ساکن ہے، میم ساکن ہے، یا میم سارے ساکن ہیں۔
دیکھیے ہمارے یہ خرد، اس کے اندر واحد غائب کی نشانی یہ دال موجود ہے. آگے خردند، اس کے اندر دیکھیے جمع غائب کی نشانی نون دال موجود ہے. خردی، اس کے اندر نشانی واحد حاضر کی یا موجود ہے. خردید، اس کے اندر جمع حاضر کی نشانی یا دال موجود ہے. واحد متکلم خردم، اس کے اندر دیکھیں آخر میں میم ہے، یہ واحد متکلم کی نشانی ہے. خردیم، اس میں جمع متکلم کی نشانی یا میم. تو یہ نیچے تمام وہ سیغے دیے گئے جن میں ان سیغوں کی علامات استعمال ہوئی ہیں. واحد غائب کے سیغے میں دال ہے، یہ اس کی دال نشانی ہے. جمع غائب کی نشانی نون دال تھی، یہاں پر آیا ہوا ہے. واحد حاضر کی نشانی یا تھی، یہاں پر آیا ہوا ہے. جمع حاضر کی نشانی یا دال تھی، یہاں پر آیا ہوا ہے. واحد متکلم کی نشانی میم تھی، یہ آیا ہوا ہے. جمع متکلم کی نشانی یا میم تھی، یہ آیا ہوا ہے. تو یہ نشانیاں یاد کرنا بہت ضروری ہیں. آپ محنت کریں اور تمام سیغوں کی علامات یاد کریں کہ واحد غائب، آنکھیں بند پہلے اچھی طرح یاد کریں، پھر آنکھیں بند کر کے ان کو یاد کریں کہ واحد غائب کی نشانی تا دال ہے، جمع غائب کی نشانی نون دال. یوں سب کو اچھے طریقے سے یاد کریں کیونکہ آگے چل کے آپ نے سیغوں کی پہچان کرنی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ماضی کے سیغے ہیں 6: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. اب اس سے آگے جو ہے ہم پڑھیں گے کہ ماضی مطلق سے جب ہم نے فعل مصدر سے جب ہم نے ماضی مطلق بنا لی تو ماضی کی پوری گردان کس طرح کی جائے گی. دیکھیے ہمارے پاس مصدر ہے خردن، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. خردن مصدر ہے، اس کے آخر میں نون موجود ہے. ہم نے ماضی بنانی تھی، ماضی بنانے کے لیے ہم نے اس قاعدے کے مطابق عمل کیا، نون کو ہٹایا. جب کو نون کو ہٹایا تو یہ خرد بن گیا. جو یہ خرد بنا یہ واحد غائب کا صیغہ بنا ہے. جب بھی آپ مصدر سے نون ہٹاتے ہیں اور ماضی بناتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مصدر سے جب ماضی میں اترتا ہے تو واحد غائب میں اترتا ہے، واحد کا غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. باقی صیغہ بنانے کے لیے جو نشانیاں آپ کو پڑھائی ہیں وہ نشانیاں آپ کو لگانی ہیں. تو یہ واحد غائب کا صیغہ نون ہٹانے سے بن گیا. جمع غائب بنانے کے لیے ہم نے جمع غائب کی نشانی نون دال آگے لگایا تو یہ بن گیا خردند. واحد حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے ہم نے یا لگایا تو بن گیا خردی. جمع حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے ہم نے یا دال لگائی تو بن گیا خردید. واحد متکلم بنانے کے لیے ہم نے میم لگائی تو بن گیا خردم، اور جمع متکلم کی نشانی یا میم لگائی تو بن گیا خردیم. تو اب خردن مصدر سے نون ہٹا کر ہم ماضی مطلق میں اترے اور صیغہ واحد غائب کا بنا. پھر اس کی پوری گردان کے لیے جب ہم نے ساری نشانیاں لگائیں تو اب یہ گردان یوں بن گئی: خرد، خردند، خردی، خردید، خردم، خردیم. اور مصدر کا ترجمہ تھا کھانا. جب یہ ماضی میں اترے گا تو ماضی کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا: خرد کا ترجمہ ہوگا اس نے کھایا، خردند کا ترجمہ ہے انہوں نے کھایا، خردی کا ترجمہ ہے تو نے کھایا، خردید کا ترجمہ ہے تم نے کھایا، خردم کا ترجمہ میں نے کھایا، اور خردیم کا ترجمہ ہے ہم نے کھایا. تو اس طرح ہم مصدر سے ماضی میں اترتے ہیں اور ماضی کی پوری گردان کرتے ہیں. مختلف مصادر جو ابھی میں نے آپ کو 3 مصدر پیچھے دیے ہیں ان مصدروں کا بھی نون ہٹا کر آپ واحد غائب کا صیغہ بنائیں اور پھر علامات لگا کر گردان کو مکمل کریں. تھوڑی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ پہلی گردان بنانی آ جائے. جب یہ پہلی گردان بنانی آ جائے گی تو اس سے آگے پھر اگلی گردانیں آسان ہو جائیں گی.